محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ ویل پورہ سیالکوٹ۔ رابطہ محمد علی 030061337113، محمد عثمان 030061711415۔ آپ کے سامنے بلا تاخیر خطاب کے لیے دعوت دیتا ہوں غازی اسلام، شہید ملت، علامہ احسان الہی ظہیر کی مسند کے وارث محترم جناب حضرت مولانا رانا محمد شفیق خان پسروری صاحب حافظہ اللہ تعالی، وہ تشریف لاتے ہیں اور اپنے مخصوص انداز میں خطاب فرماتے ہیں۔ جناب فضیلت الشیخ حضرت مولانا رانا محمد شفیق خان پسروری صاحب حافظہ اللہ تعالی۔ پیلو چھڑ دیو حضرت، چھڑ دیو، تسی بیٹھو، تشریف رکھو۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ اما بعد، حضرات، یہ عظیم کانفرنس سعادت کا ایک حوالہ بن چکی ہے۔ اس کانفرنس میں شرکت ہر لحاظ سے اپنے لیے باعث سعادت جانتا ہوں۔ غرض گفتگو یا تقریر نہیں، محض حاضری ہوتی ہے۔ آج خالی الذہنی کی کیفیت میں بیٹھا ہوا علماء کرام کے خطابات سن رہا تھا۔ حضرت سید طیب الرحمن زیدی ان الدواوین الثلاثہ کی تشریح خوب فرما رہے تھے، اور حضرت قاری عبدالحفیظ صاحب نے جو واقعہ بیان کیا ہے اور جسے مفسرین نے فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ کی تفسیر کے اندر بیان کیا ہے، تو دونوں کی گفتگو سن کر کبھی ذہن کہتا تھا یہ بات کروں، کبھی کہتا تھا یہ کروں، اور ہنوز وہی خالی الذہنی کی کیفیت۔ لیکن کیا ہی مناسب ہو کہ جو اس وقت ایک موضوع بن چکا ہے پوری دنیا میں پاکستان کا، اس حوالے سے بات کی جائے۔ آسیہ ملعونہ کے کیس کے حوالے سے، بالخصوص اس لیے کہ پوری دنیا کے اندر جو اسلام دشمن طاقتیں ہیں، جو دلائل کے میدان میں اسلام کا مقابلہ کرنے سے قاصر ہو چکی ہیں، دلائل کے میدان میں اسلام کا مقابلہ نہیں کر پاتی، تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بد باطنی کا اظہار کرنے لگتی۔
وہ یہ اچھی طرح جانتی ہیں کہ دنیا بھر کے مسلمان خواہ کتنے ہی گے گزرے کیوں نہ ہوں، سونے مدینے والے کے نام پر مر مٹنے کے لیے بے قرار اور بےتاب ہوتے۔ حضرات، معاملہ آسیہ کے کیس کا نہیں، اس کے باوجود کہ پوری سنجیدگی کے ساتھ علی وجہ البصیرت میں یہ سمجھتا ہوں کہ عدلیہ نے اور حکومت وقت نے بہت جلد بازی سے کام لیا اور کیس کے مقدمے کے جو عدالتی تقاضے ہیں نہ ان کو پورا کیا گیا، نہ پاکستان کی امن عامہ کے حوالے سے فضا کو مد نظر رکھا گیا، نہ مسلمانوں کے جذبات کا خیال رکھا گیا۔ محض یورپی یونین کی بلیک میلنگ کے اندر آ کر جلد بازی کے ساتھ یہ معاملہ نمٹانے کی کوشش کی۔ میں کیس کے حوالے سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتا، میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کیا ہی خوب ہوتا کہ پاکستان کے تمام طبقات، تمام مذہبی اور سیاسی جماعتیں ناموس رسالت کے حوالے سے ایک ہو کر دنیا کو یہ بتاتے کہ پاکستان کے مسلمان آج کے مادہ پرستی کے اس دور میں بھی سونے نبی کی ناموس پر مر مٹنے کا عزم کیے ہوئے۔ اور حضرات، یہ بات بھی ذہن نشین کر لے، ہمارا یہ عقیدہ اور ایمان ہے کہ کائنات کی کوئی طاقت ناموس رسالت پر حرف نہیں لا سکتی، سونے نبی کے شان میں کمی نہیں کر سکتی۔ یہ جتنے لوگ اس طرح کی حرکت کرتے ہیں وہ سازش کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، لیکن ان کی ساری کوششیں اسی طرح تاریخ کے کوڑے دان کا حصہ بنتی ہے جس طرح پہلی سازشیں بڑی۔ اب کوئی اگر چاند کی طرف منہ کر کے تھوکے کہ چاند تک اس کا تھوک پہنچے گا، تو تھوکنے والے کا تھوک چاند تک نہیں پہنچتا، خود تھوکنے والے کے اپنے منہ پر آ کے گرتا۔ سونے نبی کی عظمت، شان، مقام، مرتبہ، شوکت، مرتبت اور منزلت ایسی ہے کہ کائنات کا کوئی انسان اس بلندی اور اس عظمت کا ادراک بھی نہیں کر سکتا۔ سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کی وہ عظیم ترین ہستی ہے، بیجو تشریف رکھو۔ حضرت مولانا حافظ محمد یوسف پسروری تشریف لائے ہیں۔ اللہ رب العزت نے بڑی عظمت، بڑی شان عطا کی ہے۔ بہت بلندی کے باوجود بھی میرے چھوٹے بھائی ہیں، میں نے اس لیے ان کو بے تکلفی کے ساتھ بلایا اور بلاتا رہوں گا۔ یہ پیار اور محبت کی دلیل۔ میں یہ عرض کر رہا تھا مفتی کفایت اللہ صاحب کہتے ہیں خلیق صاحب دے بھی چھوٹے ہی نہیں، تو چھوٹے مفتی صاحب دے بھی نہیں۔ وہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ
جانتے ہیں حضرت عباس کون تھے؟ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا. کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ بڑے ہیں یا رسول اللہ بڑے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو حضرت عباس نے کیا خوب جواب دیا، کہا عمر میری زیادہ ہے، بڑے رسول اللہ ہے. یہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے چچا ہونے کے باوجود سونے نبی کے ساتھ پیار اور محبت کی دلیل. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آمنہ کے لال، مکہ کے در یتیم، مدینہ کے تاجدار، نبیوں کے امام، رسولوں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت اور عافیت کا وہ ٹھنڈا اور میٹھا جھرنا ہے جس سے جنم جنم کے پیاسے سراب ہونے کی کوشش کرتے ہیں. اپنی بھی پیاس بجھاتے ہیں، اپنی نسلوں کی بھی پیاس بجھاتے ہیں. کائنات کے اپنے تو اپنے ہیں، یگانے تو یگانے ہیں، بیگانے بھی ان کے عدل، انصاف، رحمت اور عافیت کے متوالے ہیں، مستانے ہیں اور مداح ہیں. ایک سکھ شاعر کنور مہدر سنگھ بیدی، اس نے کیا خوب کہا کہ عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں، عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں، صرف مسلم کا محمد پہ اجارہ تو نہیں صلی اللہ علیہ وسلم. میں اور حضرت پروفیسر عبد الجبار شاکر رحمت اللہ علیہ انڈیا گئے. وہاں ایک سکھ کی کتاب ملی جو سیرت النبی پر لکھی ہوئی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. بعد میں وہ کتاب لا کر حضرت پروفیسر صاحب نے اپنے مکتبے کتاب سرائے سے شائع کیا. اس کا نام ہے قرآن ناطق. سکھ کی کتاب ہے اور سکھ کا نام ہے سرجیت سنگھ لامبا. لامب اڑتی ہے نا آگ میں سے، تو اس کا تخلص اس نے کیا لامبا. نام ہے قرآن ناطق، اور قرآن ناطق کا عام لفظوں میں معنی ہے چلتا پھرتا قرآن. اور یہ اشارہ ہے اما عائشہ صدیقہ صادقہ مصدقہ طیبہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ عنہا کی طرف، کہ جب ان سے سوال کیا گیا، اور یہ سوال کسی ایک فرد نے نہیں کیا، احادیث کا مطالعہ کریں تو پتہ چلتا ہے کئی لوگوں نے سوال کیا اور سب کا ایک ہی جواب تھا. سب کا سوال ایک تھا کہ سونے نبی کی عادات کیا تھی، آپ کے دن رات کے معمولات کیا تھے، آپ کے اخلاق کیا تھے، اوصاف حمیدہ کیا تھے، آپ زندگی کس طرح بسر کرتے تھے، دن رات کی چلت پھرت کیا تھی، آپ کی بود و باش کیا تھی، آپ کا انداز حیات کیا تھا. تو اما عائشہ نے جواب میں کہا کیا تم قرآن پاک نہیں پڑھتے؟ کہا پڑھتے ہیں. کہا پھر یاد رکھو کان خلقہ القرآن، سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بود و باش، آپ کی چلت پھرت، آپ کی عادات، آپ کی صفات، آپ کے اخلاق، آپ کے اوصاف، آپ کے اطوار وہی کچھ ہیں جو قرآن پاک میں. ایک قرآن ہے ما بین دفتین، دو جلدوں کے درمیان کتاب کی صورت، اور ایک قرآن ہے جو اس کتابی قرآن کی تفسیر ہے، چلتا پھرتا قرآن
اور وہ ہے آمنہ کے لال کی صورت میں۔ اس طرف اشارہ کر کے سرجیت سنگھ لابا نے اپنی کتاب کا نام رکھا قرآن ناطق۔ یقین جانیے اس کو پڑھتے ہوئے ایک رکت طاری ہوتی ہے، دل کے تار بجنے لگتے ہیں، ایک عجیب وارفتگی اور شیفتگی دل و دماغ پر طاری ہو جاتی ہے۔ ایسی عقیدت کے ساتھ، محبت کے ساتھ اس نے سونے نبی کا ذکر کیا ہے۔ اس نے نعتیں بھی لکھی ہیں۔ ان دو نعتوں میں سے ایک شعر آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا۔ اس نے کہا، میں سب سے قیمتی پوشاک لوں گا، میں سب سے قیمتی پوشاک لوں گا، مدینے کے راستے کی خاک لوں گا۔ تو حضرات، سونے مدینے والا، آمنہ کا لال، مکہ کا در یتیم، مدینہ کا تاجدار، تو امن، عافیت، رحمت اور سکینت کا وہ ٹھنڈا اور میٹھا جھرنا ہے کہ جس سے یگانے اور بیگانے، اپنے اور غیر، سبھی اپنی جنم جنم کی پیاس بجھا رہے ہیں اور اپنی اور اپنے نسلوں کی زندگی کے اندر نور اور معرفت کے خزانے سمیٹ رہے ہیں۔ بڑے ہی بدقسمت ہیں وہ لوگ جو سونے نبی کے بارے میں اپنے نامہ اعمال کو بدتر اور خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضرات، سونے نبی کی عظمت کا عالم تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کی زندگی کی قسم کھائی۔ اور یہاں ایک بات عرض کر دوں، انسان کی زندگی دو حصوں پر مشتمل ہوتی ہے، ایک گفتار، ایک کردار۔ گفتار کے بارے میں اللہ رب العزت نے کہا، وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ ہرگز نہ گفتہ تا نہ گفت جبریل، جبریل نہ گفت تا نہ گفت کردگار، گفتہ گفتہ اللہ بود، وَلَے أَزْحَلْ قُومِ عَبْدُاللَّهِ شَوَد، کہ لوگو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بول رہے، یہ اللہ موتی رول رہے ہیں، زبان مدینے والے کی ہے، کلام عرش والے کا ہے۔ ایسی پاک پوتر گفتار کہ جس کی گواہی عرش والا دے، اس سے بڑھ کر گفتار کس کی ہو سکتی ہے؟ اور کردار کا یہ عالم کہ اللہ رب العزت نے فرمایا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ لوگو اگر کسی کا کردار اسوہ حسنہ قرار پاتا ہے، اگر کسی کا کردار دستور حیات بنائے جانے کے لائق ہے، اگر کسی کا کردار لاہ عمل ٹھہرائے جانے کے قابل ہے، تو صرف ایک ہی ذات ہے، وہ غیرت قدسیہ ہے، وہ نازش روحانیہ ہے، وہ فخر پیغمبرہ ہے، وہ شاہ رسولہ ہے، جس کو آمنہ کا لال کہا جاتا ہے، مدینہ کا تاجدار کہا جاتا ہے۔ اور حضرات، اس کی زندگی کی قسم کھائی، لعمرک انہم لفی سکرتہم یامہون۔ حضرات، ہمیں حکم ہے کہ جب قسم کھاؤ صرف عرش والے کی قسم کھاؤ، کسی اور کی قسم نہ کھانا، لیکن وہ خالق ہے، اس سے بڑھ کر کوئی نہیں، اس لیے وہ اپنی مخلوق میں سے قسم کھاتا ہے اور جس کی چاہے قسم کھاتا ہے۔ چنانچہ قرآن پاک میں کبھی دن کی، کبھی رات کی، کبھی کسی چیز کی، کبھی کسی چیز کی قسم کھائی، کبھی کہا والتین والزیتون، تین کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینا کی قسم، امن والے شہر مکہ کی قسم۔ لیکن یہاں کیا کہا؟ لعمرک انہم
लफी सकरतिहिम यामहून। सोने तेरी जिंदगी की कसम, तेरी उम्र की कसम, और उम्र के दायरा ईमानी में सारे मराहल आ जाते हैं जिंदगी के। क्या वलादत, क्या बचपन, क्या लड़कपन, क्या नौजवानी, क्या जवानी, क्या बढ़ापा, और सारे के सारे अतवार और अतराज, सारी जेहाद, सारी की सारी उसमें कि तेरी चलत की कसम, तेरी फिरत की कसम, तेरी उठक की कसम, तेरी बैठक की कसम, तेरी खलवत की कसम, तेरी जलवत की कसम, तेरे गुफ्तार की कसम, तेरे किरदार की कसम, तेरे औसाफ की कसम, तेरे अतवार की कसम, तेरे अकवाल की कसम, तेरे अफआल की कसम, तेरे अहवाल की कसम, तेरे बचपन की कसम, तेरे लड़कपन की कसम, तेरी पाक पवित्र नौजवानी की कसम, तेरी बेऐब लाजवाब बेमसाल जवानी की कसम, लामरों का प्यारे तेरी सारी जिंदगानी की कसम, जो तुझको नहीं मानता अपने ही नशे में अंधा हो चुका है। हजरात, जिसकी जिंदगी की कसम अर्श वाला खाए, उससे बढ़कर कायनात में कौन हो सकता है। सिर्फ यही नहीं कि उसकी जिंदगी की कसम खाई, अल्लाह ने तो उसके शहर की कसम खाई है, उसकी जाए वलादत की, उसके मौलद की। और मौलद भी कौन सा कि सारी कायनात में से वो कि पूरी कायनात के लोग जिसकी तरफ रुख करके अर्श वाले की इबादत करते हैं। मैंने ये अर्ज किया था कि कहावत तीन वज़्ज़ैतून व तूर सीनीन व हाज़ल बलदिल अमीन, तीन की कसम, जैतून की कसम, तूर सीना की कसम, अमन वाले शहर मक्का की कसम। और अल्लाह सारी कायनात के शहरों को छोड़कर सिर्फ मक्का की कसम क्यों खाई, मक्का को यह इज्जत क्यों अताई, क्यों उसको कायनात के शहरों में से इतना मुअज़्ज़ज़ मोहतरम और मुकर्रम बनाया कि तू अर्श वाला उसकी कसम खाए। फरमाया ला उक़्सिमु बिहाज़ल बलद अंता हिल्लुम बिहाज़ल बलद। सोने मक्का की कसम इसलिए खाई कि मक्का वो शहर है जहां तू हिल है, जहां तू चलता है, फिरता है, उठता है, बैठता है, जिसके गलियों कूचा के अंदर तेरी तौहीद का आवाजा गूंजा, जहां के रास्ते की खाक उड़ी तो झूम झूम के तेरी जुल्फों पे पिवस्त होकर रह गई। हजरात, अल्लाह ने तो उसकी वजह से शहरों की कसम खाई है। और सिर्फ कसम नहीं खाई, मक्का तो हरम था कि जद्दुल अंबिया अबुल अंबिया प्यारे रसूल के जद्दे अमजद हजरत इब्राहीम की दुआ से हरम करार पाया था। सोने नबी का मौलद था। लेकिन मदीना तो वो मदीना है जिसको अल्लाह ने हरम ही सोने मदीने वाले की वजह से किया। और हजरात, मुझे ये बताएं, आज लोग तड़पते हैं, बिलकते हैं, सिसकते हैं मदीने के हवाले से, मक्के के हवाले से। मैं आपसे पूछता हूं, मुझे बताएं क्या था यस्रब, क्या था यस्रब? कौन पूछता था यस्रब को? दुनिया के आम कस्बों की तरह का एक कस्बा था, कोई हैसियत नहीं थी यस्रब की। ये तो सोने आमना के लाल के कदम की बरकत है, आपकी दुआ की बरकत है कि आज यस्रब यस्रब नहीं मदीना है, तैबा बन चुका है। वो तैबा कि जिसके बारे में अल्लाह के रसूल ने कहा अंत तैबा, अंत तैयबा, अंत ताबा, ताबत लके व ताबत ले अहलिक। तू तैयबा है, तू ताबा है, तू तूबा है, तू तैबा है। तेरे लिए पाकीज़गी, तेरे शहर से ताल्लुक रखने वालों के लिए पाकीज़गी। और यही वो शहर है जिसके लिए हजरत उमर फारूक जैसे जलीलुल कदर दुआ किया करते थे कि अल्लाह
تیرے راستے میں شہادت کی موت نصیب ہو، لیکن تیرے نبی کے شہر مدینہ میں موت نصیب ہو۔ قدم قدم پہ رحمتیں، نفس نفس پہ برکتیں، جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا، اور وہاں ہے رات ابھی تلک جہاں نظر نہیں پڑی، وہاں وہاں سحر ہوئی جہاں جہاں گزر گیا۔ سونے نبی کی عظمت، رفت، شان اور شوکت کا تو یہ عالم ہے کہ جہاں انہوں نے قدم رکھ دیا اللہ نے وہاں رحمت و برکات کی برکھا برسا دی۔ تو کائنات میں کوئی نہیں جو ان کی عظمت پر داغ لگا سکے، کوئی نہیں جو ان کی شان میں کمی کر سکے، کوئی نہیں جو ان کی ناموس پر حرف لا سکے۔ اور اس لیے بھی کہ وہ تو وہ ہے کہ جن کی ناموس کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمہ لے رکھی۔ اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، یہ جو استہزاء کرنے کی سازشیں کرتے ہیں، کوششیں کرتے ہیں، ان کے لیے ہم کافی ہیں۔ حفاظت کی اللہ نے، واللہ یعصمک، ہم نے تیری عصمت کی حفاظت اپنے ذمہ لے رکھی ہے۔ یہ صرف سازشیں ہیں، کوششیں ہیں، لیکن حضرات اس کے باوجود کہ یہ سازشیں ہو رہی ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ کمی ہوتی ہے، اور جب کمی نہیں ہوتی تو اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ ہم خاموشی کے ساتھ گھر میں بیٹھے رہیں، ہم کہیں کہ کوئی کمی نہیں کر سکتا۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، ہر چڑھتا سورج سونے نبی کی عظمت میں اضافے کا باعث ہے، ہر آنے والا دن سونے نبی کے ماننے والوں کی تعداد میں اضافہ کرتا چلا جاتا ہے، اس لیے ہم گھر میں بیٹھے نہیں، کمی کوئی نہیں کر سکتا۔ اور یہ بھی حقیقت ہے کہ ہر آنے والے دن میں دنیا کے اندر مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا چلا جاتا، لیکن میدان میں نکلنا سونے نبی کے ساتھ ہمارے تعلق کا اظہار ہے، ہماری غیرت کی تاپیدگی کا امتحان ہے، ہماری غیرت کا امتحان ہے کہ ہم سونے نبی کے لیے کتنا درد رکھتے ہیں، کیسا تعلق خاطر رکھتے ہیں، کتنی عقیدت رکھتے ہیں، کتنی محبت رکھتے ہیں۔ حضرات، غیرت مند وہ ہوتا ہے کہ اگر اس کے سامنے کوئی اس کی ماں کو گالی دے، کوئی اس کے باپ کو برا کہے، تو اپنی حیثیت کے مطابق وہ اس کے ساتھ بھڑ جاتا ہے، لڑنے مرنے پر تیار ہو جاتا ہے۔ اور سونا مدینے والا وہ ہے، النبی اولا بالمومنین من انفسہم، نبی کائنات تو وہ ہے جن کے قدموں کی خاک پر ہمارے ماں باپ قربان، جن کی ذات اور جن کے نام پر ہماری جانیں قربان، ہمارا سب کچھ قربان۔ حضرات، یہ پاکستان نام محمد عربی پر مار سے وجود میں آیا تھا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان بنا تھا سونے مدینے والے کے نظام کے لیے۔ اگر اس پاکستان کے اندر سونے کی ناموس پر حرف آ جائے، اس سے بہتر ہے کہ ہم مر جائیں۔ پاکستان کیا، پوری دنیا سونے مدینے والے کے قدموں پر قربان کی جا سکتی ہے۔ پاکستان قائم رہے گا تو سونے نبی کی عظمت کے ساتھ قائم رہے گا، سونے نبی کی عزت کے ساتھ قائم رہے گا، سونے نبی کی ناموس کے ساتھ قائم رہے گا۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ لوگوں، آج سنائی دیتا ہے کہ کیا کر رہے ہو، مقابلہ نہیں کر سکتے، یہ نہیں ہو سکتا، وہ حاوی ہے، معیشت ان کے قبضے میں ہے۔ یورپی یونین نے جنوری کے اندر دھمکی دی تھی کہ اگر تم نے آسیا کو رہا نہ کیا تو ایس ایف جو ہے پلس اس کو ختم کر دیا جائے گا، معیشت تنگ ہو جائے گی، بھوکے مر جائیں گے۔ غیرت کی زندگی کا ایک لمحہ بے غیرتی کے 1000 سال سے بہتر ہے۔
حضرات، آپ میں سے اکثر کے ہاتھ میں موبائل ہوتا ہے، ہر موبائل کے اوپر انٹرنیٹ چلتا ہے۔ پاکستان کے اندر آسیہ کو رہا کرنے کا حکم جاری ہوا، اگلے دن یورپی یونین کی پارلیمنٹ کے اندر اس پر خوشی کا اظہار کیا گیا، نعرے بازی کی گئی، اٹھ کر سب نے ایک دوسرے کو مبارکباد دی۔ ایک عورت کے لیے ساری یورپی یونین کیوں اس طرح بےتاب ہے؟ اس لیے کہ اس وقت سارے کفار کی ساری دنیا جو دلائل کے میدان میں اسلام کا مقابلہ نہیں کر سکی، جو یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمان نام محمد عربی پر مر مٹتا ہے، ان کی صرف ایک ہی کوشش ہے کہ کسی طریقے سے مسلمانوں کے وجود سے روح محمد کو نکال دیا جائے۔ اس لیے کہ اگر سونے مدینے والے کے نام پر حرف گیری کو، انگشت نمائی کو ہم برداشت کر لیں تو پھر باقی بچتا ہی کیا ہے؟ پھر غیرت کہاں قائم رہی؟ ہماری عزتیں مدینے والے کی عزت کے سائے میں ہیں، ہماری غیرتیں اس کے نام کے ساتھ ہیں، ان کا نام، ان کی ذات ہمارا بھرم ہے۔ یہ لوگ جو کھیلنا چاہتے ہیں مسلمانوں کے جذبات کے ساتھ، جو کلیجے کو ہاتھ ڈال رہے ہیں مسلمانوں کے، ان کو نہیں معلوم کہ ہم محمد عربی کے صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے وہ دیوانے ہیں جو آج کے مادہ پرستی کے اس دور میں بھی سب کچھ قربان کر سکتے ہیں، لیکن سونے نبی کی ذات کی طرف انگلی بھی برداشت نہیں کر سکتے۔ حضرات، ہم ماننے والے ہیں خبیب کے، ہم ماننے والے ہیں عمارہ بن زیاد کے، ہم ماننے والے ہیں عبداللہ بن حذافہ کے۔ میں نے ان تین کا نام کیوں لیا ہے پتا ہے؟ عمارہ بن زیاد وہ تھے، ایک غزوے میں زخموں سے چور پڑے ہیں، جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں جس پہ زخم نہ لگے ہوں، تن ہمیں داغ داغ شد پمبے کجا کجا نہ ہم، پورا جسم زخموں سے چھلنی، اتنے زخم کہ جس طرح چھلنی کے اندر سوراخ ہوتے ہیں اس طرح سارے وجود پر گھاؤ لگے ہوئے ہیں۔ ایسے میں گھستے ہوئے اپنے آپ کو بزور کھینچتے ہوئے سونے نبی کے قدموں پر جا کر سر رکھ دیا، کہا آقا صرف یہی ایک خواہش تھی کہ جب میرا دم نکلے تو آپ کے قدموں میں دم نکلے، یہی ایک آرزو ہے، مر جاؤں تیرے قدموں میں، یہی ایک آرزو ہے۔ یہ تھے عمارہ بن زیاد۔ اور خبیب کون تھے؟ مکہ والوں نے قید کیا، لٹکایا، پھانسی کے ساتھ، لکڑی کے ساتھ باندھ دیا۔ اب جو بھی آ رہا ہے نشانے بازی کے ستم ڈھا رہا ہے، کوئی کسی جگہ پہ نیزے کی انی ٹھونستا ہے، کوئی کسی جگہ پہ تلوار کی دھار کے ساتھ چرکا لگاتا ہے، ایک زخم زخم زخم۔ ایک شخص نے کلیجے پہ انی رکھ کے نیزے کی کہا، خبیب یہ نیزے کی انی تیرے کلیجے کے پار ہونے والی ہے، تو کیا سوچ رہا ہے؟ تو یہ سوچتا ہوگا کہ اے کاش میری جگہ پہ محمد ہوتے اور میری جان بچ جاتی۔ حضرت خبیب نے کیا کہا؟ کہا تو کیا سمجھتا ہے کہ میں اس طرح کی گھٹیا بات سوچ سکتا ہوں؟ رب کعبہ کی قسم میں تو یہ بھی نہیں چاہتا کہ اپنے گھر کے صحن میں چلتے ہوئے سونے نبی کے پاؤں مبارک میں کانٹا چبھے اور اس کانٹے چبھنے کی وجہ سے میری جان کی خلاص۔ میں تو سونے نبی کے قدموں میں کانٹا چبھنا بھی برداشت نہیں کر سکتا، ایک جان کیا لے لو۔ یہ تھے خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور عبداللہ بن حذافہ کون ہے؟
قید کیا عیسائیوں نے، عیسائی بادشاہ نے بلایا آپ کو بھی آپ کے ساتھیوں کو بھی، کہا اگر مجھ پر ایمان لے آؤ، میرے ساتھی بن جاؤ، وفاداری کا اظہار کرو، محمد کو چھوڑ دو صلی اللہ علیہ وسلم، تم کو انعام و اکرامات سے نوازیں گے، عزت کے ساتھ آسائش کے ساتھ اپنے ملک میں رہنے کی اجازت دیں گے۔ کہا یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم سونے نبی سے تعلق کو ختم کر لیں۔ ایک آگ کا علو دہکایا گیا، اس پر ایک بڑا کڑاہا رکھا گیا، اس میں تیل ڈالا گیا، جب تیل خوب ابلنے لگا، جوش میں آیا، ایک ساتھی کو پکڑا، کہا جو ہم نے کہا ہے مان جاؤ ورنہ تمہارا ساتھی بھسم کر دیا جائے گا۔ کہا یہ نہیں ہو سکتا کہ سونے مدینے والے سے اپنے تعلق کو ختم کر دیں، جان جاتی ہے تو جائے۔ ایک کو پکڑا، پھینکا کڑاہے کے اندر، لمحوں میں چڑمڑ ہو گئے۔ دوسرے کو پکڑا، پھر وہی سوال، پھر ادھر سے انکار، پھر تیسرے کو پکڑا، ایک ایک کر کے سارے ساتھی شہید کر دیے گئے۔ لیکن عبداللہ کی زبان پر ایک ہی بات کہ میں سونے نبی سے تعلق کو ختم نہیں کر سکتا۔ آخر میں حضرت عبداللہ کو کھینچا جانے لگا تو حضرت عبداللہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہا کہ میں اب بھی کہتا ہوں کہ اگر تو میرا ساتھی بن جائے آدھی حکومت دے دوں گا، اپنی بیٹی کا رشتہ بھی دے دوں گا۔ کہا یہ نہیں ہو سکتا، کہا مارا جائے گا، کہا مر جاؤں لیکن سونے نبی سے کھینچا جانے لگا۔ جب کڑاہے کے قریب آئے تو آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، آنکھوں سے آنسو۔ بادشاہ نے ٹھٹھا کیا، مذاق اڑایا، کہا دیکھا اب جان جانے والی ہے، موت سامنے آئی ہے تو رونے لگے ہو، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے ہیں موت کو سامنے دیکھ کر۔ پہلے اور تھے، اب تمہاری باری ہے، تمہیں جب ڈالا جانے لگا رونے لگے۔ حضرت عبداللہ نے کہا، اور حضرات یہ الفاظ سونے کے پانی سے لکھے جانے کے قابل ہیں، کہا بادشاہ میں مرنے پر نہیں رو رہا، موت کو دیکھ کر نہیں رو رہا، میں تو اپنی کم نصیبی پر رو رہا ہوں کہ سونے نبی کے نام پر دینے کے لیے میرے پاس صرف ایک جان ہے، صرف ایک جان۔ ایک کاش میرے جسم کے ایک ایک بال کی جگہ پر ایک ایک جان ہوتی، میں ایک ایک کر کے ساری مدینے والے پہ قربان کر دیتا۔ یہ ہے زندگی۔ افعال مضر سے کچھ نہ کرنا اچھا، غفلت کی ہنسی سے آہ بھرنا اچھا۔ سنا ہے اکبر نے اہل غیرت سے، جینا ذلت سے ہو تو مرنا اچھا۔ پاکستان کے حکمران ہوں، پاکستان کے سیاستدان ہوں، پاکستان کے علماء ہوں، پاکستان کے زعماء ہوں، پاکستان کے خواص ہوں، پاکستان کے عوام ہوں، یہ بات دل کی تختیوں پر لکھی جائے کہ پاکستان اس وقت تک قائم رہے گا جب تک اس ملک کے اندر ناموس محمد کا پرچم بلند رہے گا، جب تک ناموس رسالت کا پرچم بلند رہے گا۔ اگر ناموس رسالت پہ حرف آیا، رب کعبہ کی قسم پاکستان کا ایک ایک مسلمان اپنی جان قربان کر سکتا ہے، ناموس رسالت پر حرف گوارا نہیں کر سکتا۔ آج بعض لوگوں نے سیاست کو بنیاد بنا کر، سیاسی اختلافات کو بنیاد بنا کر مختلف قسم کی باتیں کرنی شروع کر دی، اور اس سے فائدہ اٹھا کر بعض لوگ کہنا شروع ہو گئے ہیں جی آزادی اظہار رائے ہے، ہر ایک شخص کو آزادی ہے بات کہنے کی۔ حضرات سنیں، دنیا کا کوئی ملک ایسا نہیں جہاں حد کے عزت کا قانون موجود نہ ہو۔ حد کے عزت کیا ہے؟ کسی کی ذات کے بارے میں
کوئی ایسی بات کہی جائے جو اس کی ذات کی عزت کے منافی ہو. ہر ملک کے اندر یہ قانون موجود ہے، دنیا کا کوئی ملک ایسا نہیں. پاکستان کے اندر بھی ازالہ حیثیت عرفی کا حد کے عزت کا یہ قانون موجود ہے. کسی شخص نے کسی کے خلاف بات کی، آپ کو معلوم ہے کہ جب عمران خان نے کہا تھا کہ شہباز شریف نے مجھے 10 ارب روپیہ بھیجا تھا، مجھ سے کہا تھا 10 ارب لے لو، پاناما کی بات نہ کرو، تو اس کے جواب میں شہباز شریف نے کیس دائر کیا تھا کہ اس نے مجھ پر جھوٹا الزام لگایا ہے، میری عزت کو نقصان پہنچایا ہے. ہر شخص اپنی حیثیت کو مد نظر رکھ کر مخالف کے اوپر جس نے بات کی ہو مقدمہ دائر کر سکتا ہے. ہر شخص کر سکتا ہے اپنی عزت کے پیش نظر. جس نے کائنات میں عزتوں کی پہچان کروائی، جس سے بڑھ کر کائنات میں کوئی عزت والا نہیں، اس کے بارے میں جو دل چاہے کہتا چلا جائے. کیا ہے اظہار رائے؟ آزادی اظہار رائے کیا ہے؟ فریڈم آف سپیچ کیا ہے؟ میری ایک کتاب ہے حرمت رسول اور آزادی اظہار رائے، اس کے اندر میں نے یورپ کے 67 واقعات ایسے لکھے ہیں، عدالتی واقعات، کہ جہاں کسی نے ہولو کاسٹ کا انکار کیا، ہولو کاسٹ کا، تو اس کو قید کی سزا، اس کو جیل کے اندر پھینک. ہولو کاسٹ کیا ہے؟ جانتے ہیں ہولو کاسٹ کیا ہے؟ یورپ نے یہ بہانہ بنا کر کہ ہٹلر نے 60 لاکھ یہودی قتل کیے تھے، اس قتل و غارت کو ہولو کاسٹ کہا جاتا ہے. اور 60 لاکھ کی تعداد اس لیے بیان کی، ہولو کاسٹ کو بنیاد بنایا کہ دنیا میں یہودیوں کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اس لیے یہودیوں کو ایک ملک ملنا چاہیے. ہولو کاسٹ کا بہانہ بنا کر اسرائیل بنایا. برطانیہ نے، امریکہ نے، یورپ نے، اسرائیل کی بنیاد کے اندر ہولو کاسٹ ہے. اب جب لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہولو کاسٹ کا کوئی واقعہ نہیں ہوا، یہ جھوٹ ہے، مبالغہ آمیزی کی انتہا ہے. اتنی بڑی تعداد میں اس وقت تو دنیا کے اندر لوگ بھی نہیں تھے، کئی ملکوں کے اندر اتنی بڑی تعداد میں صرف جرمنی کے اندر یہودی کی. جب لوگ اس طرح کی بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں تم نے ہولو کاسٹ کا انکار کیا ہے، اس کو خلاف واقعہ قرار دیا ہے، جیل میں پھینک دیتے. محمد علی جو ہیوی ویٹ باکسر تھا، چیمپئن بنا، امریکہ کا شہری، امریکہ کے لیے چیمپئن شپ جیتا. لیکن جب امریکہ نے ویتنام پر حملہ کیا تو اس نے کہا یہ حملہ غلط ہے، انسانیت کے خلاف ہے. تو امریکی حکومت نے اس سے ٹائٹل بھی چھین لیا جو اس نے جیتا تھا مقابلہ کر کے، وہ بھی چھین لیا اور اس کو قید بھی ڈال دیا. وہاں آزادی اظہار رائے کہاں گئی؟ الجزیرہ ٹی وی نے عراق کے اندر 6 امریکی فوجیوں کی لاشیں دکھائی تو ان لوگوں نے الجزیرہ کے ہیڈ کوارٹر پر بمباری کر کے اس کو تباہ و برباد کر دیا. 67 کیس میں نے اس میں نقل کیے ہیں، اور ابھی میری ایک دوسری کتاب آ رہی ہے، اس کا عنوان کیا ہے؟ اظہار رائے کے نام پر توہین رسالت کا جدید فتنہ اور اس کا تدارک. اس کے اندر بھی میں نے یورپ کی کئی مثالیں دی ہیں کہ کہاں کہاں وہ یہ کہتے ہیں. اور آزادی اظہار رائے کا یہ مطلب نہیں کہ کسی کی عزت کے پرچے اڑا دیے جائیں. جب آپ نے حد کے عزت کا قانون بنایا ہوا ہے، جب آپ سو کر سکتے ہیں، مقدمہ کر سکتے، تو جو کائنات میں عزتیں دینے والا ہے، جو کائنات میں عزتوں کی پہچان کروانے والا ہے، جو بتانے والا ہے کس کی کتنی عزت ہے، اور جس سے بڑھ کر کائنات میں کوئی معزز نہیں ہے، کیا اس کے بارے میں بات کرنے کی اجازت دی جائے؟ نہیں ہو سکتا. اور حضرات، میں آج بھی پڑھ رہا تھا بائبل،
ستیارت پرکاش ہندوؤں کی کتاب ہے، اس کی چمپوتی 71 کے اندر ہے کہ ناسٹک کس کو کہا جاتا ہے؟ جو دھرم کی تضحیق کرنے والا ہو، دھرم کی باتوں کی تضحیق کرنے والا ہو، اس کے بارے میں ہے کہ ناسٹک کی جڑ کاٹ دی جائے، اس کو جلا کر بھسم کر دیا جائے۔ آج چین کے اندر کوئی مذہبی کوئی دینی حکومت نہیں، وہاں بھی آج سے چند سال پہلے مہاتما بدھ کا ایک مجسمہ تھا، سونے کا سر تھا، سونے کا مجسمہ، چور سر کاٹ کر لے گئے۔ چائنا کی حکومت نے جب پکڑا تو ان کو سزائے موت دی کہ انہوں نے مہاتما بدھ کے ماننے والوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچائی۔ برطانیہ کے اندر 1833 تک، 1600 سے لے کر 1833 تک 72 لوگوں کو پھانسی دی گئی، سزائے موت، جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ناگفتہ باتیں کی تھی۔ اور حضرات 1992 کی بات ہے، امریکہ کے صوبے یوٹا کے اندر 300 لوگوں کو ان کے رہنما سمیت جلا کر راکھ کر دیا گیا کہ وہ یہ کہتے تھے کہ ہمارا رہنما جو ہے اس کے وجود میں مسیح کی روح حلول کر گئی ہے، اور یہ جو کچھ کرتا ہے مسیح بھی اس طرح کرتا تھا۔ ان لوگوں کو 300 کی تعداد کے اندر جلا کر راکھ کر دیا گیا۔ حضرات بائبل 2 حصوں پر مشتمل عہد نامہ عتیق کے اندر جو کتاب استثناء ہے اور جس کا دوسرا نام تثنیہ شرع ہے، اس کے باب نمبر 17 کے اندر آیت نمبر 12 کے اندر یہ لکھا ہے، انبیاء کی بات نہیں، نبی کی طرف سے اگر کوئی مذہبی رہنما کسی کام کے لیے مقرر کیا جائے اور کوئی اس کی گستاخی کرے تو اس کو قتل کر دیا جائے۔ اور صرف یہی نہیں، تثنیہ شرع کتاب استثناء، سفر استثناء جو ہے، اس کے باب نمبر 13 کے اندر باقاعدہ یہ بات بھی ذہن نشین کر لیں، اس میں ہے کہ اگر کوئی شخص نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرے تو اس کو قتل کرنے کے لیے نبی پہلے ہاتھ ڈال، پھر قوم ہاتھ ڈال کر اس کو قتل کر دیا جائے۔ حضرات اعمال باب نمبر 21 اس کی آیت نمبر 27 سے لے کر 32 تک یہ بات لکھی ہے کہ اللہ کے جو نبی ہیں ان کی بات مانو، اور اگر کوئی ان کی گستاخی کرے تو ان کو مار دیا جائے۔ میں اس کو لاجک میں پیش کرنا چاہتا ہوں اس بات۔ بعض لوگ کہتے ہیں رسول اکرم تو رحیم تھے، کریم تھے، مہربان تھے، وہ تو اپنے دشمن کو معاف کر دیا کرتے تھے، آپ ان کے ماننے والے ہیں، آپ معاف کیوں نہیں کرتے؟ حضرات یہاں بات سمجھیں، سیرت کی روشنی میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ کئی واقعات ہیں بخاری کے اندر، مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر بہت زیادہ واقعات ہیں۔ امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ نے الصارم المسلول ضخیم کتاب اسی موضوع پر لکھی ہے۔ بے شمار واقعات ہیں کہ جب سونے نبی نے خود اپنے صحابہ کو بھیجا کہ گستاخی کرنے والوں کو ماراؤ، حالانکہ سونے نبی جو دشمن آتا تھا جان لینے کے لیے میدان جنگ میں، اس کو مارتے نہیں تھے پکڑنے کے بعد، اور حکم دیا تھا کہ اگر کوئی مد مقابل بھاگ جائے اس کو قتل نہیں کرنا، اگر کوئی تلوار رکھ دے اس کو قتل نہیں کرنا، اگر لڑتا لڑتا زندہ پکڑا جائے اس کو بھی قتل نہیں کرنا۔ لیکن اس کے باوجود بعض بدبخت ایسے تھے کہ جن کو قتل کرنے کے لیے اللہ کے نبی نے بھیجا تھا۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ صرف یہ تھی، کوئی کافر ہے تو کوئی بات نہیں، کوئی نہیں مانتا تو کوئی بات نہیں، نہ ماننا اور چیز ہے، کفر اور چیز ہے، گستاخی اور چیز ہے۔ گستاخی کوئی غیر مسلم کرے تب بھی گردن زدنی ہے،
موت کی سزا اس کے لیے اگر کوئی بدبخت مسلمان کہلانے والا کرے تب بھی اس کے لیے گردن زدنی کی سزا ہے۔ حضرات، مکہ مکرمہ، وہ مکہ مکرمہ جو سونے نبی کو بڑا پیارا تھا، واقعات میں ہے، سیرت کی کتابوں میں، احادیث کے اندر، کہ جب ہجرت کی رات آپ سفر کر رہے تھے مدینہ کی طرف تو مڑ مڑ کے کعبہ کو دیکھ رہے تھے اور فرما رہے تھے، اے کعبہ تجھے چھوڑنے کو جی نہیں چاہتا، لیکن کیا کروں، تیرے شہر والے مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے۔ اتنا پیار تھا کعبہ کے ساتھ، مکہ کے ساتھ۔ لیکن حضرات، مکہ والے وہ تھے جو آپ کی جان کے دشمن تھے، جو آپ کے اسلام کے دشمن تھے، جنہوں نے آپ کو سجدے کی حالت میں بوجھل اوجر رکھ کر تکلیف پہنچائی، جنہوں نے آپ کے گلے کے اندر کپڑا ڈال کے اتنے بل دیے کہ آنکھیں باہر کو آ جائیں، جنہوں نے آپ کے پیاروں کو شہید کیا، آپ کے اوپر حملہ آور ہوئے۔ آپ مدینہ گئے تو وہاں بھی حملے کرتے رہے۔ لیکن حضرات، جب آپ سن 8 ہجری کے اندر مکہ کے اندر داخل ہوئے ہیں، فتح مکہ کے وقت فاتح کی حیثیت سے، غالب کی حیثیت سے، اور سامنے سارے دشمن کھڑے ہیں، تو آپ نے کیا کہا تھا؟ لا تثریب علیکم اليوم، تم پر کوئی بات پرس نہیں، جاؤ، سب کو معاف کیا۔ حضرات، سارے کے سارے ابھی مسلمان نہیں ہوئے، کافر تھے، وہ تھے جنہوں نے تکلیفیں پہنچائی، جنہوں نے جنگیں کی، جنہوں نے رسول اللہ کے صحابہ کو شہید کیا، آپ کی بچیوں کو تکلیف پہنچائی، سونے نبی کو زخمی کیا۔ سب کو کہا جاؤ، سب کے لیے معافی ہے۔ لیکن ایک شخص ایسا تھا جس کے بارے میں کہا کہ اگر کعبہ کے پردے کے ساتھ بھی چمٹا ہو تو وہاں سے کھینچ کر اس کو قتل کر دیا جائے۔ کون تھا وہ؟ عبد العزیٰ ابن خطل، عبد العزیٰ ابن خطل، عبد العزیٰ ابن خطل۔ یہ ہے واقعہ جو فرق بتاتا ہے دشمن اور گستاخ کے درمیان میں۔ یہ ہے وہ واقعہ جو فرق بتاتا ہے کافر اور گستاخ کے بارے میں۔ یہ ہے وہ واقعہ جو فرق بتاتا ہے ایک غیر مسلم اور ایک گستاخ کے درمیان۔ حضرات، جب سب کے لیے معافی تھی تو ابن خطل کے لیے کیوں معافی نہیں تھی؟ اس لیے معافی نہیں تھی، یہ وہ بدبخت تھا جو سونے نبی کی گستاخی میں، آپ کی توہین کرتے ہوئے غلیظ اشعار کہتا تھا، اور اس کی 2 لونڈیاں تھیں، ان کو یاد کروا کے کہتا تھا مجلسوں میں جا کر یہ اشعار گاؤ۔ حضرات، یہ برداشت ہے کہ غیر مسلم اسلامی ریاست میں رہے، ان کی ذمہ داری اسلامی ریاست کے ذمہ ہے، اس لیے ان کو ذمی کہا جاتا ہے۔ ذمی کو اجازت ہے وہ اپنے عقیدے کے مطابق، اپنے مذہب کے مطابق عبادت کرے، اس کو عبادت گاہ بنانے کی بھی اجازت مل سکتی ہے، اس کو اپنے تہوار منانے کی بھی اجازت مل سکتی ہے، لیکن توہین کی اجازت نہیں مل سکتی، گستاخی کی اجازت نہیں مل سکتی۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ مصر کے گورنر تھے، ایک ذمی نے سونے نبی کی توہین کی، پکڑا گیا۔ حضرت عمر بن عاص نے صحابہ کو جمع کیا، کہا یہ ذمی ہے، اس کی جان ہمارے ذمہ ہے، ہم نے ذمہ داری لی ہے اس کے تحفظ کی، کیا اس کو بھی قتل کر دیں؟ حضرت انس نے کہا ہم نے ذمہ داری لی تھی کہ جس طرح چاہے کاروبار کرے ہم تحفظ دیں گے، ہم نے ذمہ داری لی تھی اپنے دین اور مذہب کے مطابق عبادت کرے، لیکن سونے نبی کی گستاخی کی اجازت تو ہم نے نہیں دی تھی۔ مر مٹنے کا مقام ہے کہ ہمارے ہوتے ہوئے اگر سونے نبی کی کوئی گستاخی کرے اور اس کو سزا نہ دی، سونے نبی نے سزا دی ہے تو ہم کون ہوتے ہیں روکنے؟ حضرات، وجہ کیا ہے؟ توہین کرنے والا
در حقیقت صرف رسول اللہ کی توہین نہیں کرتا، وہ اللہ رب العزت کی توہین کرتا ہے، جس نے سونے نبی کو نبی بنا کر بھیجا، رسول بنا کر بھیجا، خاتم النبیین بنا کر بھیجا، جس نے اپنے قرآن میں کہا کہ اس سے بڑھ کر کوئی نہیں، جس نے ساری کائنات میں آپ کو اشرف، افضل، کامل، مکمل، اکمل بنایا۔ سونے نبی کی توہین کی جسارت کرنے والا مسلمانوں کے کلیجے کو ہاتھ ڈالتا ہے، وہ در حقیقت مسلمانوں کے دل کے اندر نفاق کا وہ بیج بونا چاہتا ہے کہ اگر وہ بیج کسی دل کے اندر بویا جائے تو وہ شخص اسلام سے برگشتہ ہو جائے گا۔ توہین کرنے والا در حقیقت اسلام کے مٹانے کے لیے جو اسلام کا مرکز ہے سونے مدینے والے کی ذات، اس پر حملہ آور ہوتا ہے۔ اور یاد رکھو مدینے والا ہمارے ایمان کا مرکز ہے، ہماری عقیدت کا مرکز ہے، ہماری محبت کا مرکز ہے، ہماری یگانگت کا مرکز ہے، ہمارے بھرم کا مرکز ہے۔ سونے نبی کی ذات کی طرف انگلی صرف سونے نبی کی طرف نہیں ہے۔ آج کے دور کے اندر 1,57 کروڑ سے زیادہ مسلمانوں کے کلیجے کو ہاتھ ڈالنے کی بات ہے، اور حضرات کوئی قتل کرے تو خون کا بدلہ خون ہے، لیکن توہین کرنے والا ایک فتنے کا باعث بنتا ہے، ایسا فتنہ کہ لوگ مرنے اور مارنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اور فتنہ قتل سے زیادہ سخت ہے۔ اور صرف یہ اسلام کے اندر ہی سزا نہیں، بلکہ جو مذاہب ہیں یہودیت، عیسائیت، ان کے اندر بھی ہے۔ اور یہ رشیا جس نے دہریت کو ایک منظم شکل دی تھی ریاست کی صورت میں، اس کے ہاں اگر کوئی اسٹالن کی توہین کرے اس کے لیے سزائے موت ہے۔ اسٹالن تو دور کی بات، اگر کوئی اسٹالن کے نظریات کی توہین کرے اس کے لیے بھی سزا ہے۔ بلکہ ایسی مثالیں ہیں کہ روس سے برگشتہ ہو کر لوگ گئے امریکہ، برطانیہ اور یورپ کے اندر، تو روسی ایجنٹوں نے، روسی جاسوسوں نے وہاں جا کر ان کو مارا۔ اور آپ جانتے ہیں پچھلے سال سے برطانیہ اور روس کے درمیان ایک سرد کشیدگی ہے۔ وہ کس وجہ سے ہے؟ اسی لیے کہ روس کا ایک جاسوس برگشتہ ہو کر برطانیہ میں پذیرائی ہو گیا تھا، تو روسی جاسوسوں نے اسے وہاں جا کر مار دیا تھا۔ حضرات آپ کے ہاں کیا ہوتا ہے؟ جو آئین کے خلاف ہو، جو ملک کے اندر فتنہ گری کا باعث ہو، اس کو اٹھا لیا جاتا ہے، اس کو قرار واقعی سزا دی جاتی ہے۔ یہاں کتنے لوگ ہیں جو غائب ہیں؟ کس لیے غائب ہیں؟ کہ قانون نافذ کرنے والے ادارے یہ سمجھتے ہیں انہوں نے پاکستان کے خلاف سازش کی ہے، یہ لوگ پاکستان کی افواج کے خلاف سازش کرتے ہیں، پاکستان کے حکمرانوں کے خلاف سازش کرتے ہیں، پاکستان کے رہنے والوں کے خلاف سازش کرتے ہیں۔ اگر آج کے دور میں بھی تہذیب کی بات کرنے والے، تمدن کے راگ الاپنے والے اپنے دشمنوں کو بغیر عدالت میں لائے تہہ تیگ کر دیتے ہیں، تو کیا سونے نبی جن کے نام کے ساتھ مسلمانوں کے دل دھڑکتے ہیں ان کی توہین کی اجازت دی جا سکتی؟ پاکستان کے آئین کا حصہ ہے، پاکستان کا قانون ہے کہ جو ناموس رسالت کا مجرم ہے اس کی صرف سزا ایک ہے۔ کیا ہے سزا؟ کیا ہے سزا؟ گستاخ رسول کی ایک سزا، سرطن سجدہ۔ میں آسیہ کی بات نہیں کرتا، میں کوئی سیاست کی بات نہیں کرتا، میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں سارے سیاسی اختلاف چھوڑ کے ایک بار جمع ہو کر یہ کہہ دو، دنیا کو بتا دو کہ پاکستان کا ایک ایک فرد ایک عام شہری ہے یا ایک حکمرانوں کے اندر اونچی حیثیت کا ہے، سارے کے سارے صرف ایک بات جانتے ہیں کہ مر مٹیں گے، نہ کٹ مروں جب تک خواجہ یثرب کی حرمت پر خدا شاہد ہے، کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔